بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ربا یعنی سود، انٹرسٹ کے حوالے سے بنیادی مفہوم، سود اور ربا کا بنیادی فرق اور سود کی تعریفات اور سود کی بنیادی اقسام کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ دیکھا تھا کہ ربا القرض اور ربا الفضل کیسے واقع ہوتے ہیں اور کیا ان کی شرائط ہیں۔ ناظرین، اس حصے میں انشاءاللہ ہم ربا کی جو حرمت ہے قرآن و سنت میں نازل ہوئی ہے اس کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ربا کی حرمت کا ہم ان لیکچرز میں دو طرح سے جائزہ لیں گے۔ ایک تو یہ کہ قرآن و سنت میں جو سود اور ربا کی حرمت کا تذکرہ ہے اس کا جائزہ لیں گے، اور دوسرا کتاب مقدس میں سود کی جو حرمت کا تذکرہ ہے اس کے اوپر جائزہ لیں گے، یعنی قرآن و سنت اور اس سے پہلے جو تمام ادیان ہیں ان کے اندر۔ لیکن اس لیکچر میں ہم ان سلائیڈز میں انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کے حوالے سے جو سود کے اوپر حرمت وارد ہوئی ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ تو ناظرین، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید نے سود کو یعنی ربا کو بالتدریج حرام قرار دیا ہے۔ ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ سود کو سرے سے جو ہے وہ حرام قرار نہیں دیا، بلکہ مختلف اوقات میں قریب 3 مرتبہ میں جو ہے وہ قرآن مجید نے سود کی حرمت نازل فرمائی ہے۔ چونکہ اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جو کہ راسخ ہو چکا ہوا ہوتا ہے، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اور اسی لیے اس کی شناعت بھی زیادہ ہے۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ بازار سے چل کر گھروں میں کھانے تک اور روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء تک آ چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس مرض کو اور اس جو ہے شناعت کو دور کرنا آہستہ آہستہ ممکن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو تعلیم دیتے ہوئے اسی طرح سے بالتدریج جو ہے قرآن مجید میں ربا کی حرمت کو نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جو سود کے حوالے سے دلوں میں ایک نفرت کو اجاگر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ لوگوں کا ناحق مال جو ہے لوگوں کا ناحق طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یعنی اور اس وجہ سے سود لیتے تھے اور ان کو اس کی ممانعت ہو چکی تھی، اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یعنی سب سے پہلے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ کے ذریعے یہ نازل فرمایا اور یہ سمجھایا کہ سود جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور یہودیوں کا یہ کام تھا، انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، اور ان کو اس بات سے منع بھی کیا گیا تھا کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں، اور لیکن پھر بھی وہ یہ کام کرتے تھے، اور اس کو باطل طریقہ قرار دیا گیا۔ یعنی ابھی صرف ایک جو ہے وہ تھیم کے طور پر ذکر کیا گیا کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ ایک باطل، فاسد اور غلط کام ہے۔ باطل ایسے کام کو کہا جاتا ہے کہ جس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہونا چاہیے، جو وقوع ہی نہیں ہوا ہوگا، یعنی غلط ترین کام جو ہے اسے کہا جاتا ہے باطل۔ چنانچہ ایسے الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کے تھیم میں یہ چیز ڈیولپ فرمائی کہ ربا کے جو کام ہیں، ربوی جو معاملات ہیں، وہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، وہ باطل کام ہیں، بیکار کام ہیں، وہ ایسے کام نہیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل فرمایا، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوا جب سود کی شرح جو ہے وہ نہایت ہی بلند ہوا کرتی تھی۔ یعنی اگر کسی نے 100 روپے کا سالانہ قرض لیا ہے تو اس پہ سود بھی وہ 100 روپے ہی تقریباً اس پہ دیا جاتا رہا ہوگا،
تو یعنی ایک سال میں ایک جو راس المال ہے، جو قرض ہے، اس کے برابر عوض دیا جاتا تھا. تو یعنی اتنی زیادہ شرح کے ساتھ جو ہے وہ سود کو بڑھا چڑھا کر 2 گنا کر کے جو ہے وہ دیا جاتا تھا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو سمجھایا اور ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، سود کو 2 گنا اور اس سے بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہارا بھلا ہو، تم کامیابی کے راستے پہ گامزن ہو جاؤ. اب دیکھیں، پہلے حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ذہن بنایا، تھیم ڈیولپ فرمایا. پھر دوسرے حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام چل رہا تھا اس کی شرح میں اور اس کی جو کوانٹٹی ہے اور اس کی جو شرح ہے اس میں کمی کا حکم فرمایا کہ بھئی اتنا اس طرح سے بڑھا چڑھا کے مت کھائیں، اور یعنی طریقے سے اس کو کم کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ طریقہ کامیابی کا طریقہ نہیں ہے، چاہے وہ دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی کامیابی ہو، بہرحال اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کامیابی کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے جو ہے وہ اس سے آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کی جائے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا جو ہے وہ حکم نازل فرمایا، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 جسے آیت ربا ہی کا نام دیا گیا. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری آیت سود وغیرہ کے حوالے سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ آیت ربا ہے، یعنی وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 یعنی 275 ہے. چنانچہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں کھڑے ہوں گے کہ گویا کہ ان کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہے، یعنی مدہوشی کے اور مخبوط الحواسی کے عالم میں ہوں گے، جیسے کوئی نشہ آور شخص ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سود اور یہ جو خرید و فروخت ہے یہ ایک جیسی چیز ہے، اس میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس سے سب کو باز آ جانا چاہیے، اور جو ہوا سو ہوا. البتہ اب دوبارہ جو سود کی طرف لوٹ کر آئے گا تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ آگ میں جائیں گے، جہنم میں، دوزخ میں جائیں گے، اور وہی ان کا ہمیشہ ٹھکانہ ہوگا. اب ہم نے دیکھا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 2 احکام کے بالکل جو ہے ایک نیا طرز ارشاد فرمایا، اور اس میں بڑے سخت احکامات جاری فرمائے. یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی جو ہے اس کو پہلے ہی حکم کے اندر فرمایا تھا کہ یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، اور اب اس کے اوپر سزائیں اور اب اس کے اوپر اس کے جو اثرات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مخبوط الحواسی ہوگی. کہاں وہ عالم کہ ہر بندہ رحمت الہی کو ترسے گا، اور کہاں اس عالم میں ایک ایسا شخص جو ہے وہ مخبوط الحواس کھڑا ہو جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آج رحمت کے طلبگار ہونا ہے، یہ کس چیز کا طلبگار ہونا ہے. تو یہ کوئی کم محرومی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ بس جو ہو چکا سو ہو چکا. اب آئندہ اگر کوئی لوٹ کے آتا ہے تو وہ پھر اس کا مقدر جو ہے وہ آگ ہے، یعنی یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور اس کے بقدر اس کو سزا بھی لگی. چنانچہ اسی طرح سے ہمیں بھی جو ہے وہ معاشرے میں کام کرنے کی بس اوقات ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اسلامک جو فائنینشیل سسٹم ہے، جو نیا معاشی نظام ہے، وہ ایک ایسے معاشی نظام کے مقابلے میں ہے کہ جس کی جڑیں برسوں سے جو ہے معاشرے میں پیوستہ ہیں.
تو ان کو آہستہ آہستہ کر کے کوشش کر کے وہاں سے ہٹانے کی کوشش اگر کی جائے گی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے کے مطابق ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم چند احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر ربا کی حرمت نازل ہوئی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا ہے، اور سب سے پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ ہمارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ہے، یعنی جو انہوں نے وصول کرنا تھا وہ میں ختم کرتا ہوں، وہ سب ختم کر دیا گیا ہے۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود کی حرمت سے قبل لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں ان کا سود جو دوسرے لوگوں کے ذمے ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ اب آپ علیہ السلام نے جو سود کا ارشاد فرمایا اس میں واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ بس سود جو ہوا سو ہوا، اب آئندہ کوئی سودی معاملہ نہیں ہوگا۔ ربا الجاہلیہ کا اس میں تذکرہ ہے، اس لیے اس کو ربا الجاہلیہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے سود کی حرمت کا جو خاتمہ فرمایا وہ اپنے گھر سے فرمایا، اپنے چچا جو اس کام میں ملوث تھے ان کے سود کے ختم کرنے کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو بری ذمہ قرار دیا۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے بتدریج ان میں مختلف گناہوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، اور پھر فرمایا کہ سود کھانا، پھر یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا، کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں بھاگ جانا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو یہ سارے ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں، اور انہی میں آپ نے سود کا تذکرہ بھی فرمایا۔ یقیناً اگر کوئی اچھی چیز سود ہو تو ایسے گناہوں میں اس کا شمار نہ کیا جائے۔ اسی طرح دیگر احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے اور دینے والا، سودی حساب لکھنے والا، سودی شہادت دینے والا، سب پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ سود لینے اور دینے والے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت کے الفاظ حدیث کی ہر مشہور اور معروف کتاب میں موجود ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے یہیں سے فقہاء کرام نے یہ حکم نکالا ہے کہ صرف سود لینے دینے والا ہی گناہ میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ سود کے جو آپریشنز ہیں وہ سارے کے سارے سود کے کاروبار میں اور سود کی جو معاونت میں آتے ہیں، اس لیے ایسے آپریشنز کے اندر کام کرنے کو فقہاء کرام نے، علماء کرام نے منع کیا ہے، جائز نہیں لکھتے، اور وجہ جو ہے، بنیاد جو ہے وہ یہی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود ہی سے اللہ تعالیٰ جو چاہیں فرما سکتے ہیں، اور ان کو جنت کی نعمتوں کا ذائقہ نہیں چکھائیں گے۔ پہلا شخص وہ جو شراب کا عادی ہو، اور دوسرا شخص وہ جو سود کھانے والا ہو، اور تیسرا شخص وہ جو ناحق یتیم کا مال کھانے والا ہو، اور چوتھا شخص وہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ تو ناظرین یہ بھی ایک سخت شناعت اور سخت مذمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ان کی طرف سے بیان فرمائی گئی، اور اس سے آگے جو حدیث مبارکہ ہے وہ تو بہت ہی رونگٹے کھڑی کر دینے والی حدیث ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، یعنی ڈفرینٹ ٹائپس اور ڈفرینٹ کائنڈز میں سود جو ہے وصول کیا جا سکتا ہے، اور اس کا ادنا سے ادنا درجہ یہ ہے کہ علیاذ باللہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت میں ملوث ہو جائے تو اس کا گناہ کم ہوگا، اور سود کے ادنا سے ادنا درجے کے اندر ملوث ہونے کا گناہ زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین، ہم نے اس لیکچر میں یہ دیکھا کہ کس طرح سے قرآن و حدیث کے اندر سود کی جو ہے وہ حرمت کا تذکرہ موجود ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس قدر سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور اتنی سختی کے بعد منع کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص سودی معاملات کا مرتکب ہوتا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے نتائج جو ہے وہ بھیانک انداز میں بیان فرمائے گئے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے جو ہے بڑی سخت وعیدوں کا تذکرہ ہم نے اس لیکچرز میں دیکھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کو کسی بھی سودی نظام سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک انصاف پر مبنی اللہ تعالی ہمیں کامیاب معاشی اسلامی معاشی نظام عطا فرمائے۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ، جزاکم اللہ تعالی خیر۔